بلکہ انہیں پورا کرنے آیا ہوں۔ خدا کے کلام پہ پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ان کی برکت آپ سب پر ہو، آمین۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خدا کے کلام میں سے جو حصہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، 17ویں آیت سے، تو یاد رکھیں کیونکہ یہ کرسمس کا سیزن ہے اور ہم اس بات کو آج سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ کتنا کو پتا ہے؟ ہاں جی، ذرا پیروں بچیاں تو دھیان ذرا دیکھو، ہاں جی، ہم یاد رکھیں جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو خدا کے کلام کو سیکھنے آتے ہیں۔ اگر ہم اسے اپنے خاندانوں میں لے کر ہی نہ جاتے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور خوبصورت بات ہے کہ آپ خدا کے کلام کو بڑی توجہ سے اور دھیان سے سنا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ یہ کرسمس کا سیزن ہے اور آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، کیا وجہ ہے، پرپس کیا ہے، اس کا آنے کا مقصد کیا ہے۔ آج ہم چند لمحے ان باتوں پر کیا ہے کہ غور و فکر کریں گے۔ یاد رکھیں، اس سے پیش کر کہ میں بات کی طرف بڑھوں، بعض اوقات ہم روحانی طور پر بھی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ہم روحانی طور پر بھی، جیسا کہ پچھلے دنوں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا دیکھیں جی بھائی صاحب، یسوع مسیح آسمان پر کیا تھا؟ بادشاہ۔ آسمان پر کیا تھا؟ اور وہ بادشاہ جو ہے ایک بچے کی صورت میں زمین پر آیا اور اس نے اپنی بادشاہی کو چھوڑا ہے اور زمین پر وہ اس لیے آیا کہ یہ بات درست ہے۔ اچھا، جب یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں تو مجوسیوں نے کیا کہا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ، یعنی وہ آسمان پر بھی بادشاہ تھا اور زمین پر، چاہے وہ بچے کی صورت میں ہے، وہ زمین پر بھی کیا ہے؟ حالانکہ بادشاہ ہونے کے لیے زمین پر ایک خاص عمر چاہیے، خاص تجربہ چاہیے، خاص ایکسپیرئنس چاہیے، تعلیم چاہیے۔ لیکن مجوسیوں نے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ آسمان پر بھی بادشاہ ہے اور زمین پر بھی پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ وہ زمین پر ہی پیدا بادشاہ ہوا ہے۔ اب یاد رکھیں میرے سیدھو، جب مجوسیوں کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو ستاروں پر بڑا عمل کرتے ہیں اور ہر ہفتے میں وہ دیکھتے ہیں اخباروں میں کہ اس ہفتے میرے ساتھ کیا ہوگا، اس ہفتے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ مجھ سے بھی کسی نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ اس ستاروں پر عمل کرتے ہیں؟ میں کہ جی کرتا ہوں، لیکن میں اس ستارے پر عمل کرتا ہوں جو یسوع کے پاس مجھے لے کر جاتا ہے۔ ہلیلویا۔ ہم نے کس ستارے کو فالو کرنا ہے؟ آپ کا ستارہ وہ ستارہ ہونا چاہیے جو یسوع کے پاس آپ کو لے کر جائے۔ اب یہاں پر جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا، منسوخ کرنے نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے آیا۔ شرح کے عالم جمع ہو گئے، فقیہ فریسی جمع ہو گئے اور جمع ہو کر وہ کہنے لگے ہیں کہ یہ کفر بکتا ہے۔ یہ کیا بکتا ہے؟ کہوں ہاں ذرا پیار، یہ پتہ نہیں کون سی تعلیم دے رہا ہے؟ کیا تو انبیاء کے صحیفوں کو رد کرنے آیا ہے؟ کیا تو انبیاء کی پیشن گوئیوں کو رد کرنے آیا ہے؟
کیا تو ان تعلیم کو رد کرنے آیا ہے جو بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے؟ ان باتوں کو ختم کرنے آیا ہے؟ رسول کیا نہیں، میں انہیں رد کرنے بلکہ انہیں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے نبیوں نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ میرے تعلق سے کی ہے. یاد رکھیں، لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ اس سے پیش کر ابراہیم تھا، میں ہوں. خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں جب زمین و آسمان کی لی کو رکھا گیا میں موجود تھا، میں تھا. اور شرح کے عالم کہنے لگے کیا تو ممسوخ کرنے آیا ہے؟ یسوع کہتا نہیں، ممسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہے. مقصد کیا ہے آنے کا؟ یسوع مسیح کا مقصد کیا ہے آنے کا؟ اس کے لیے یوحنا کی انجیل 18واں باب 35 آیت، ہیرودیس بادشاہ جو ہے، بادشاہ جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جب یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھانے لگے تو یاد رکھے وہ کہنے لگا کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع مسیح نے فرمایا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ. تو خود کہتا ہے. یاد رکھے اس وقت کے بادشاہ جو ہے وہ بندوق اور پیسے کے زور پر حکومت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یہ کیسا بادشاہ ہوا جس نے نہ زور لیا، نہ پیسہ چلایا، نہ تلوار چلائی، نہ بندوق چلائی، بلکہ اپنا بیش قیمتی لہو بہایا. یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ آج جو دنیا کے مقدسین ہیں جو اس کے نام سے فالوور کہلائے جاتے ہیں، یاد رکھیں دنیا کے سب سے زیادہ جو فالوور ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو ماننے والے ہیں وہ مسیحی ہیں، یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کا مقصد تھا، یہ اس کا ہاں جی میرے نال یہ اس کا مقصد تھا. اور ان تمام لوگوں کی یعنی میرے اور آپ کی اس نے قیمت ادا کی ہے اور اپنا بیش قیمتی لہو بہایا. تو پہلی بات کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ازل سے کیا ہے؟ بادشاہ ہے. پھر اس کے آنے کا جو مقصد ہے اس نے اپنا کفارہ دے کر، ٹھیک ہے، اپنا کفارہ دے کر ہماری قیمت ادا کی ہے، ہمیں مول خریدا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے پر رسول کہتا ہے میں خود میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مسیح اب مجھ میں زندہ ہے کیونکہ مسیح نے میرا فدیہ دے دیا ہے. ہاللیلویا، مسیح نے میرا فدیہ دے دیا. پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت نکالیے گا ذرا جلدی سے. پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب شاباش، اور اس کی 15ویں آیت مبارکہ. جی 15ویں آیت پہلا باب. شاباش جلدی سے. پہلا تموتھیوس اس کا 15واں باب، اس کا پہلا اس کی 15ویں آیت میں مضمون ہے. جی اب غور سے سنیے گا، یہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہے. ٹھیک، کیونکہ بعض ہو کر شیطان کے پیرو ہو چکے ہیں. اگر کسی ایماندار عورت کے ماں 15ویں آیت ہے، 15ویں آیت پہلا تموتھیوس 15ویں آیت یہ بات سچ اور طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے. شاباش. ایک
جی गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया जिनमें सबसे बड़ा میں ہوں. آمین. یہ بات سچ ہے اور قبول کرنے کے کیا ہے لائق ہے کہ یسوع مسیح جو ہے کن کے لیے آیا ہے. ہاں جی کن کے لیے آیا ہے ذرا میرے کے ذرا ابھی سارے کھڑی ہیں. یسوع مسیح کن کے لیے آیا ہے گناہگاروں کے لیے آیا ہے. اور بزرگ پالوس رسول کہتا ہے کہ دن میں سب سے بڑا کون ہوں میں ہوں. میں ہوں. مجھ گناہگار کے لیے وہ کیا ہے کہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا ہے تاکہ ہمیں نجات مل سکے ہمیں رہائی مل سکے. مجھ گناہگار کو ہوں. جنہیں گناہگار ہوتے ہیں نا وہ ایسا ہے کہ بڑا لے لینے وہ پادری صاحب جو آیا ہے یہ گناہگار تھا وہ بڑا لے لینے. لیکن یاد رکھیے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آیا گناہگاروں کے لیے. لیکن اگر گناہگار گناہگار ہی رہے تو پھر اس کے آنے کا مقصد تو وہ سمجھا ہی نہیں. تو پھر اس کے آنے کا جو مقصد تھا انہیں ضرور پڑھ لیا کہ وہ آیا گناہگاروں کے لیے لیکن آن کا مقصد اگر بات کیا نہ چیز سمجھ گیا. اور پالوس کہتے کہ جن میں سب سے بڑا میں ہوں. یاد رکھیے یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ زمانے کے لیے بھی ہے اور اس زمانے کے لیے بھی ہے. تب بھی لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا اور آج بھی لوگ یسوع المسیح کو قبول نہیں کر رہے. جو لوگ پتا ہوگا تو قبول کی کیا ہوگا تو یسوع مسیح سے کیا نہیں چاہتے. آج بھی موجودہ دور کے اندر دیکھ لیں اگر کوئی ایماندار شخص ہے اسے آپ الیکشن پر کھڑا کر دیں انہوں کو ووٹ دے گا. کچھ پاگل نہیں کھڑا کرو انہوں کسی نے ووٹ نہیں دینا انہیں کہا بل نہیں دینا نہیں ووٹ دینا وجہ کہتے وہ بندہ ایماندار ہے. وہ بندہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے. ہاں جی پہلے ایسے میں دیکھتے ہیں وہ بندہ کیا ہے خدا کے ساتھ ایماندار ہے وفادار ہے. اور ایماندار شخص کی بے ایمان لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی. ذرا غور کریں ایماندار شخص کی بے ایمان لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی. ان کو تو کیا کرنا چاہیے جنہیں پولیس والے کا سلام دعا ہو جنہیں کچہری کا سلام دعا ہو جنہیں دو دن تیلا چالیاں ہوں ٹھیک ہے الگ الگ معاملات رشتے ہوں وہ جو الیکشن سے کھلوئے گا انہوں کہیں گے یار کرنا بڑا چاہیے ووٹ دو. یہ بات تب کی تھی اور یہ بات آج بھی ہے. تب بھی یسوع کو کسی نے نہیں جانا کیونکہ وہ ایماندار تھا وہ بلیور تھا وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا اور وفاداری کی تعلیم دے رہا تھا. لیکن جو بڑا بات ہے دوسری بات ہے جو فریبی ہے وہ یار سارے ہی پالوس رسول اس بات کا بیان اور ذکر کرتا ہے کہ میں گنہگار تھا جن میں سب سے بڑا میں ہوں. تجھے رہنے تو صحیح تو چلا وہ آیا گناہگاروں کے لیے ہے انہیں بچانے کے لیے ہے. لیکن یاد رکھیں اس گناہگار کو بچانے کے لیے ہے جو اس کے پیچھے چلتا ہے. اس گناہگار کو بچانے کے لیے جو اس کی آواز کو سنتا ہے. آواز نہیں ہوگی نا سرجری کسی بھی سرجری میں نہیں کہنا کہ صرف سرجری نہیں سرجری کا آواز نہیں یہ بات ہے. تب بھی لوگوں نے یسوع کی آواز کو نہیں سنا نہیں پہچانا.
آج بھی ہم ایسا کر رہے ہیں، انجانے میں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر رہے ہیں، لیکن غور کریں، پالوس رسول کہتے ہیں سب سے بڑا گناہگار میں ہے، سب سے بڑا میں ہوں۔ اس لیے اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم چند دنوں کے بعد کرسمس سیلیبریٹ کرنے کو ہے، یسوع مسیح کے جنم دن کو منانے کو ہے، اس کے مقصد سے واقف ہونا ہمیں کیا ہے کہ ضروری ہے۔ وہ گناہگاروں کے بچانے کے لیے آیا ہے، اور اس کے لیے آیا ہے نجات دینے۔ نجات اس سے کیسے دی ہے؟ اپنا اور وہ تعاوت کا کیا ہے؟ آمین۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔